بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے احمد جان انگلش لینگویج انسٹرکٹر جان انگلش اکیڈمی کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج ہماری انگلش لینگویج کلاس کی پہلی پریزنٹیشن ہے، پہلی ڈیمانسٹریشن ہے اور پہلی کلاس ہے، تاکہ ہم اسٹوڈنٹ کو یہ بتا سکے کہ ہم نے انگلش کیسے سیکھنی ہے۔ دیکھیں، انگلش پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک گولڈن سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، ایک گولڈن پرنسپل۔ کسی بھی کام کرنے سے پہلے آپ اپنے آپ سے 3 سوالات پوچھیں۔ نمبر 1 what، نمبر 2 why and نمبر 3 how۔ فار ایگزامپل، ایک بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں ڈرائیونگ سیکھوں، تو وہ کیا سیکھنا چاہتا ہے؟ اس کا جواب ہے what، وہ ڈرائیونگ سیکھنا چاہتا ہے۔ ایک بندہ چاہ رہا ہے کہ میں ٹیلرنگ سیکھوں، میں کپڑے سینا سیکھوں، اس کا جواب کہاں سے ہمیں ملے گا؟ what کیا۔ یعنی آپ اپنے آپ سے پوچھیں۔ فار ایگزامپل، آپ نورنگ آ رہا ہے کسی کام کے سلسلے میں، مینز جوتے خریدنے یا کوئی اور چیز، تو آپ کیا خریدنے آ رہے ہیں؟ what، جوتے۔ تو فرسٹ آف آل یو شوڈ آسک یور سیلف what، مینز کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کیا سیکھنا چاہ رہے ہیں؟ what، انگلش۔ جواب مل گیا۔ ہم انگلش کیوں سیکھیں؟ انگلش کی افادیت، انگلش کے سیکھنے کا مقصد، انگلش کے فوائد، ایڈوانٹیجز، ہم انگلش کیوں سیکھیں، یعنی وائی۔ تو وائی میں آتا ہے فوائد اور نقصانات، یعنی وائی کا مطلب ہے کیوں، میں یہ کام کیوں کروں، آپ کیوں لیٹ آئے، کیوں ہنس رہے، کیوں۔ تو کیوں کا جواب ہمیں مل رہا ہے وائی سے، کہ ہم انگلش کیوں سیکھیں۔ دیکھیں، آج کل ماڈرن ایج ہے، تو ماڈرن ایج میں اپنے آپ کو اس قابل بنانے کے لیے آپ نے انگلش سیکھنا ہے۔ کیونکہ اگر آپ سوچیں تو کیمسٹری، بیالوجی، فزکس، سارے جو سبجیکٹس ہیں وہ سارے کس میں ہے؟ انگلش میں ہے۔ So if you want to compete with the world, definitely you will have to cope up with all those things what the world demands from you. تو سب سے پہلے what اور بعد میں آتا ہے why۔ میں انگلش کیوں سیکھوں؟ آپ نے انگلش اس لیے سیکھنی ہے تاکہ آپ کو فزکس، بیالوجی، کیمسٹری، جیالوجی، جرنلزم، یہ ساری چیزیں کس میں ہے؟ انگلش میں ہے۔ تو ہم اس لیے انگلش سیکھنا چاہتے ہیں۔ دس از دا ریسپانس آف وائی۔ ہاؤ، اب آتے ہیں کہ ہم انگلش سیکھیں گے کیسے، ہم انگلش سیکھیں گے کیسے۔ اٹ از اے ویری سمپل کوشچن۔ دیکھیں، انگلش جو ہے یہ ایک فارن لینگویج ہے۔ کبھی کبھی میں پشتو میں بھی بات کروں گا اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے، کبھی کبھی انگلش میں اور کبھی کبھی اردو میں۔ تو انگلش از ایکچولی a foreign language. The English da kawolo de paraba so usul tas da kave, so kaide batas da kave. For example, if you are traveling, kachere to safar kave, no pakin set baze, pushi set baze، یعنی سفر کرنے کے اپنے قواعد ہے، سفر کرنے کے اپنے ضوابط ہے۔ ایک بندہ اسکول جا رہا ہے تو اسکول جانے کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، کیسے جانا ہے۔ تو اسی طرح if you want to learn English، so انگلش بھی کچھ پرنسپلز رکھتی ہے، اس کے پاس بھی کچھ ایسا پیراڈائم ہے کہ آپ نے ان کو سیکھنا ہے، پھر آپ کا انگلش پہ گرپ آئے گا۔ دیکھیں، یہ ہے بیسکس، اس کے بعد ہے سکلز، اور اس کے بعد ہے سکسیس، اور اس کے پیچھے یہ چیزیں آتی ہے۔ تو ہم بیسکس کے پہ بات کرتے ہیں کہ
انگلش کی بیسکس کیا ہے. دیکھیے یار، پروننسیشن کا کیا مطلب ہے؟ ایک لفظ ہم لکھیں گے اور طرح لیکن اس کو پڑھیں گے اور طرح. فار ایگزامپل ایک مثال میں دیتا ہوں، KNOW، تو اس کو ہم پروناؤنس کرتے ہیں نو، نہ کہ کنو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کہ جو ہے یہ سائلنٹ ہے، رائٹ. تو ڈیئر، پڑھنا اور لکھنا یہ دو مختلف قسم کی چیزیں ہیں. اس لیے پروننسیشن، جب کوئی بھی لفظ آپ لکھتے ہیں تو اس کا لکھنا اور ہے اور اس کا پڑھنا جدا ہے. تو پروننسیشن بہت ضروری ہے. یہ جو ہم یعنی چھوٹے بچوں کو ابتدا میں رائم سکھاتے ہیں، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، تو ہم اصل میں ان کی جو ٹانگ ہے ان کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ کچھ اظہار کر سکے، وہ کیسے ایک لفظ کو پروناؤنس کریں گے. تو اس میں پروننسیشن. دوسری چیز ہے ووکیبلری. ووکیبلری کی اگر میں سمپل مثال دے دوں آپ کو، تو اس کی مثال بندوق کے ساتھ کارتوس جیسی ہے. اگر آپ کے پاس بندوق ہو لیکن آپ کے پاس کارتوس نہیں ہے تو اس بندوق کا کوئی فائدہ نہیں. تو بالکل اسی طرح if you have a bulk of vocabulary, so definitely you can speak. ابھی دیکھیں ووکیبلری میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں. ووکیبلری میں مترادف الفاظ، جس کو ہم کہتے ہیں ہم منی الفاظ. اگر آپ انگلش بولتے ہیں، ایک لفظ آپ بھول جائے تو آپ کے ذہن میں کوئی دوسرا لفظ تیار کھڑا ہوتا کہ آپ اس کو استعمال کر سکیں. آپ کے پاس ہونی چاہیے اینٹونیم، یعنی متضاد الفاظ. آپ کے ذہن میں کچھ متضاد الفاظ ہو، رائٹ. کیونکہ یہ چیزیں جو ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ سارے یومیز ڈائیکاٹمی کے ذریعے ہمارے ذہن میں آتے ہیں. ہم دین کو اس لیے جانتے ہیں، اس لیے پہچانتے ہیں کہ ہمارے پاس رات ہے. ہمیں رات کا پتہ تب ہے کہ ہمارے پاس دن ہے. ایک قابل ہے، ایک نالائق ہے، ایک خوبصورت ہے، ایک بدصورت ہے. تو ووکیبلری میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں جینڈر. تو جینڈر کا کیا مطلب ہے؟ جینڈر کا مطلب ہے مذکر اور مؤنث. ایک لفظ ہے فار ایگزامپل بوائے، تو یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو آپ کے پاس ووکیبلری میں یہ بھی چیزیں آپ کے ذہن میں ہو. اس کے ساتھ ساتھ جناب آتا ہے نمبر. تو نمبر کا کیا مطلب ہے؟ نمبر مینس سنگولر اور پلورل. تو یو ڈیفینیٹلی یو وڈ ہیو ان یور مائنڈ، آپ کے ذہن میں کچھ سنگولر اور پلورل ہو. تو ووکیبلری میں یہ ساری چیزیں کارتوس کی شکل میں آتے ہیں. تیسرے نمبر پہ ہے گرامر. اگر گرامر کی میں سمپل آپ کو سمجھا دوں کہ گرامر ہے کیا چیز. دیکھیں، ایک تو ڈیفینیشن ہے یہ ہو تعریف تا چمڑا کہو چے گرامر ایکچولی the rules and regulation of any language. لیکن اگر گرامر کو میں ایک سمپل انداز سے آپ کو سمجھا سکوں تو گرامر کا مطلب ہے ہر لفظ کو اپنی جگہ پہ رکھنا. فار ایگزامپل اگر آپ اسی روم کو دیکھیں تو اس میں ہر ایک چیز اپنی جگہ پہ رکھی گئی ہے. فار ایگزامپل یہ اسکرین ادھر انسٹال کی گئی ہے، وائٹ بورڈ ادھر ہے اور وہ لاؤڈ اسپیکر ادھر ہے. تو ہر لفظ کو اپنی جگہ پہ رکھنے کا نام گرامر ہے. اگر میں ایک مثال دے دوں، اگر میں کہوں کہ اسلم جاتی ہے تو آپ کہیں گے ویسے میرا فکرہ تو ٹھیک ہے. کیوں ٹھیک ہے؟ کیونکہ سائمہ جاتی ہے لیکن اسلم جاتی ہے، گرامر کے لحاظ سے غلط ہے. سمجھ آیا؟ یا اگر میں کہوں کہ جاتا ہے اسلم، ابھی بھی وہی سبجیکٹ آبجیکٹ اور ورب ہے، لیکن غلطی کہاں ہے؟ غلطی سبجیکٹ آبجیکٹ ورب اس کی سیکوینس میں ہے، اس کی ترتیب میں ہے. تو ڈیار گرامر کا مطلب ہے ہر لفظ کو اپنی جگہ پہ رکھنا. تو گرامر میں کیا چیزیں آتے ہیں؟ بیسیکلی جب ہم بات کرتے تو گرامر کا نام ہم سنتے تو ہمارے ذہن میں ٹینسز کا نزول ہوتا ہے.
تو گرامر میں ٹینسز بھی آتے ہیں، پیسو وائز بھی آتے ہیں، ایکٹ وائز بھی، اور ساتھ ساتھ پارٹس آف سپیچ. تقریباً 50% 50% انگلش گرامر میں بند ہے. ساتھ ساتھ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو پریکٹس، اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ سر میرے ذہن میں تو انگلش ہے لیکن میں بول نہیں پا رہا، مجھے کوئی سمپل سا فارمولا بتا دے، تو میں آپ کو کہوں گا جسٹ پریکٹس. تو پریکٹس کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہے؟ پریکٹس کے لیے آپ کے پاس یہ کمیونیکیشن سکلز ہونی چاہیے. اس کو کہا جاتا ہے کمیونیکیشن سکل، لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ. یہ تھنکنگ ویسے کمیونیکیشن سکل میں نہیں ہے، لیکن آج جو نیو ریسرچ لنگوسٹک کرا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تھنکنگ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ انگلش میں سوچی بھی. ابھی دیکھیں لسننگ، اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ آپ نے پشتو کیسے سیکھی ہے، تو آپ کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ہم نے انگلش صرف سنی ہے اور ہم نے انگلش بولی ہے. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ انگلش کا سننا بھی لازمی ہے. سمجھ آیا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں، خاص کر ہمارے لکی مروت کے جو لوگ، تو وہ انگلش کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ریڈ کر سکتے ہیں، رائٹ کر سکتے ہیں، لیکن they can't express themselves. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ادھر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ انگلش کی لسننگ اور سپیکنگ نہیں کرتے. آپ لوگوں نے مارکیٹ میں کتابیں دیکھی ہوگی، 60 دن میں انگلش سیکھیے، 50 دن میں انگلش سیکھیے. اگر 60 اور 50 دنوں میں انگلش سیکھی جاتی تو جناب ہم اسٹوڈنٹ کو سجیسٹ کرتے کہ آپ یہ کتاب لے لیں، لیکن یہ سراسر ایک خواب اور خیال ہے. تو ڈیئر، جب آپ انگلش سنیں گے تو آپ سیکھیں گے بھی. سمجھ آیا؟ تو روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ 30 منٹ انگلش سنیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ 1 گھنٹہ بیٹھ جائے اور 2-3 گھنٹے یا 4 گھنٹے آپ مووی دیکھ لیں. آپ کہیں والدین آپ سے پوچھے کہ جناب عثمان صاحب کیا کرے، آپ کہیں کہ میں تو انگلش سیکھ رہا ہوں. نہیں، آپ نے روزانہ کی بنیاد پر ڈیفرنٹ ٹونز، ڈیفرنٹ کنٹریز کہ کیا سننا ہے، انگلش سنے. فار ایگزامپل انڈین کے بھی سنے ہیں، امریکن کے، برٹش کے، ساروں کے، تاکہ آپ کے ذہن میں ساروں کے ٹون ہو. کچھ لوگ ہمیشہ ایک ہی کنٹری کے لوگ سنتے ہیں، تو جب دوسرے کنٹری کے لوگ بول رہے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی. کیونکہ وہ ان کے ساتھ عادی نہیں ہوتے. تو لسننگ بھی ضروری ہے، ساتھ ساتھ سپیکنگ. تو سپیکنگ کے بغیر بھی کام نہیں چلے گا. اگر میں آپ کو سائیکل سکھانا چاہوں کہ ہاؤ ٹو رائڈ اے بائسیکل، بٹ آئی ڈونٹ لیٹ یو ٹو رائڈ آن دا بائسیکل، یو ول نیور لرن اٹ ہاؤ ٹو رائڈ. آپ نہیں سیکھو گے جب تک میں نے سائیکل پہ آپ کو خود نہ بتایا ہو. تو بالکل جب آپ لسننگ کریں گے تو سپیکنگ بھی کریں گے. کچھ اسٹوڈنٹ سوال کر سکتے ہیں کہ سر ہم سپیکنگ کیسے کریں گے، ہمارے ذہن میں تو سوال ہی نہیں رہتے. دیکھیں، میں ایک جو عام فکرہ ہے، may I come in sir، یہ جملہ تو کم از کم ہر کسی کو آتا ہے کہ نہیں آتا، لیکن ہم اس جملے کو تب استعمال کرتے ہیں جب ہم کلاس روم کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو ڈیئر، یہ کلاس روم کے لیے نہیں نازل کیا گیا جملہ ہے. یو کین یوز اٹ آن ملٹیپل اوکیزن. فار ایگزامپل یو کین ریپلیس اونلی ون ورڈ. آپ ایک لفظ کو ریپلیس کریں، مے آئی گو آؤٹ سر، مے آئی ڈرنک واٹر سر، مے آئی آسک اے کوسچن سر، مے آئی ایٹ این ایپل سر. آپ نے مے اور آئی یہ تو پہلے ہی سیکھا ہے، بس صرف ایک لفظ کا اضافہ کریں تو آپ کی لینگویج. ابھی دیکھیں، تو سپیکنگ کا ایک اور میں آپ کو گر بتاؤں، ہاؤ ٹو اسپیک. آپ کو کم از کم یہ سوال تو ہر کسی کو پتا ہے نا، واٹ از یور نیم. تو واٹ کے ساتھ کچھ اور الفاظ بھی سیکھ لیں. واٹ، وائی، ہاؤ، وین، ہوز، وچ. فار ایگزامپل آپ مجھ سے پوچھے کہ واٹ از دس، تو میں آپ کہوں گا اٹ از اے مارکر. تو آپ دوسرا سوال کیا کر سکتے ہیں، واٹ از دا کلر آف دا مارکر، اٹ از وائٹ. واٹ از دا پرائس آف دا مارکر،
From where have you got it? Which is your pen? This is my pen. تو ابھی which, sir, why do you have marker? دیکھیں آپ ملٹیپل وے کے ساتھ سوالات کر سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوالات. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے جناب ساری بکس میرے ذہن میں ہو تو میں تب انگلش بولوں گا. نہیں، آپ چھوٹے چھوٹے سوالات. دیکھیں یہ بچہ جب سٹارٹ میں انگلش جب پشتو یا کوئی اور زبان سیکھتا ہے تو وہ کتنے چھوٹے چھوٹے اور یعنی چھوٹے چھوٹے معصومانہ سوالات کرتے ہیں، لیکن ہم وہ انجوائے کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی اسٹوڈنٹ سوال پوچھتا ہے سمپل سا کیوں نہ ہو تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یو شوڈ اسپیک ان انگلش ان اے ویری سمپل وے. ڈونٹ امپریس پیپل بٹ ایکسپریس یور سیلف. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کو یہ دکھا سکے مسٹر جان انگلش بول رہا ہے، مسٹر عثمان، مسٹر حسین ایٹسٹرا. تو آپ نے کسی کو امپریس نہیں کرنا ہے، بٹ یو شوڈ ایکسپریس یور سیلف، تو تب آپ کو انگلش آئے گی. تو اس اسپیکنگ کے بعد ریڈنگ، جب ایک چیز جب آپ پڑھ سکتے ہیں. ابھی دیکھیں آپ نے انڈسٹری والے دیکھے ہوں گے اے فار ایپل، بی فار بال، ڈی فار ڈاگ، ایسا. تو یعنی دھیرے دھیرے آ کر اس کو لکھا جاتا ہے کہ آپ نے اے ایسے لکھنا ہے، بی ایسے لکھنا ہے، سی ایسے لکھنا ہے، اور پڑھنا بھی ہے. تو یہ ساتھ ساتھ ریڈنگ اور رائٹنگ پھر ان کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. تھنکنگ پہ میں ایک منٹ بات کر سکوں. تھنکنگ دیکھیں یہ تھوڑا سا ہائی لیول پہ ہے. دیکھیں جب آپ کے ذہن میں ایک فکر آ جاتا ہے تو آپ اس پہ سوچنا بھی شروع کر دیتے ہیں. سمجھ آیا؟ فار ایگزامپل ہم پشتو اسپیکنگ ہے اور ہم سوچتے بھی پشتو میں ہیں، رائٹ؟ ہم اردو یا انگلش میں نہیں سوچتے. Now if you convert this statement into English, okay, now I will leave for my house, I will have to take tea, I will go to bed, and I have a deep and sound sleep. یہ دیکھیں مختلف قسم کے جملے آپ انگلش میں تھنکنگ شروع کریں. جسٹ تھنک ان انگلش اینڈ مینی ورڈز اینڈ پیرافریزز اینڈ فریزز ول ریویل ٹو یو. تو تھنکنگ بھی ضروری ہے. آخری جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جناب سکسیس. آپ انگلش میں سکسیس کیسے حاصل کریں گے؟ دیکھیں موٹیویشن کا مطلب ہے کہ آپ کے ایسے ویڈیو دیکھیں، ایسے کلپ دیکھیں کہ آپ کو موٹیویٹ کر سکے کہ ہاں انگلش اگر میں سیکھوں تو کیوں سیکھوں، اس کے یہ فوائد ہے میرے لیے کیمسٹری پہ، میرے لیے بیالوجی پہ. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو مسئلہ ہوتا ہے کیمسٹری میں یا بیالوجی میں کسی بھی سبجیکٹ میں، لیکن اصل میں مسئلہ اس کے ساتھ انگلش میں ہوتا ہے، رائٹ؟ ساتھ ساتھ ٹائم کا میں نے بتایا. تو آپ ایک دن میں 4-5 گھنٹے دیکھنے کی بجائے آپ صرف کیا کر سکے، روزانہ کی بنیاد پر 30 سے 40 منٹ تک انگلش کی ویڈیو دیکھا کرے along with sound. تو آپ کے بہت سے مسائل حل ہوں گے. ساتھ ساتھ کوالٹی کا مطلب ہے کہ آپ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ کیا ہو، وہ کوالٹیٹیو چیز ہو. ایسی فضول جو آپ کو لینگویج کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے آپ کو فائدہ نہ دے سکے، جسٹ ڈسکارڈ دیم. اور ساتھ ساتھ پریکٹس کا پہلے بھی ذکر ہے. ابھی میں اپنے لیکچر کو صرف 3-4 منٹ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. اگر آپ مجھ سے پوچھے کہ جناب سر ہمیں مختصراً بتائیے کہ ہم انگلش کیسے سیکھیں، تو ایک اور طریقے سے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، یعنی سمری بتاؤں گا کہ if you want to learn any language، کسی بھی زبان سیکھنے کے لیے آپ 3 چیزیں سیکھیں. نمبر 1 ووکیبلری. تو ووکیبلری میں مذکر، مؤنث، واحد، جمع، سمجھ آیا؟ یہ سیکھیں. اور یہ دیکھیں ہم بچپن میں ہمیں یہ لکھوایا جاتا ہے کہ ہاں جناب کم کا مطلب ہے آنا، گو کا مطلب ہے جانا. اور یہ دیکھیں نا ادھر ہم نے اکیڈمی میں انگلش کا ماحول بنایا ہے. تو ماحول از ایکسٹریملی امپورٹنٹ فار اسپیکنگ. کیونکہ جب ایک بچہ، آپ جب پشتو میں بات کرتے ہیں تو یہ بچہ بھی آپ کو دیکھتا ہے،
جب آپ انگلش میں بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو دیکھتا ہے, آپ اس کو یہ نہ بتائے بیٹا انگلش بولا کرے, آپ خود بھی انگلش میں بات نہیں کرتے تو اس پہ کہاں نازل ہوگی. تو یو شوڈ اسپیک یور سیلف ان انگلش, دین ڈیفینیٹلی اٹ وڈ افیکٹ ہم ڈائریکٹلی. تو پہلی چیز میں نے سمپلی بتایا ووکیبلری, دوسری چیز اگر میں آپ کو سمپلی بتاؤں گرامر, اور تیسری چیز جو میں آپ کو بتاؤں یہ ہے کنورسیشن. کیا ہے؟ کنورسیشن. تو یہ تین چیزیں آپ نے سیکھنی ہیں. آخری مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس جناب ایک بندوق ہو, جو میں اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ مثال دیتا ہوں, اف یو ہیو اے گن, اگر آپ کے پاس ایک بندوق ہو لیکن آپ کے پاس کارتوس نہیں ہے تو بندوق کسی کام کا ہے نہیں ہے. اگر آپ کے پاس عثمان صاحب بندوق ہے, ایکسکیوز می, کارتوس ہے لیکن بندوق نہیں ہے, پھر بھی کارتوس کسی کام کے نہیں ہے, پکڑے کو بینٹ آ جائے گا نا. اگر آپ کے پاس کارتوس بھی ہے بندوق بھی ہے لیکن یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو آپریٹ دا گن, ہاؤ ٹو فائر, پھر بھی یہ یوز لیس ہے. اگر میں ان ووکیبلری کی مثال لے لوں, کارتوس کی مثال لے لوں ووکیبلری, اس بندوق کی مثال لے لوں گرامر, اور ہم نے کیسے فائر کرنی ہے اس کی مثال میں لے لوں کنورسیشن, کمیونیکیشن, لسننگ, اسپیکنگ, ریڈنگ اور رائٹنگ, پھر آپ کی انگلش صحیح ہے. کچھ ٹیچرز بار بار میں نے سنے ہیں انگریزی رغو ایوا بسر رغو غلط رغو چت دولا سما بعد غلط انگریزی شروع کے بے صحیح کیا غلط ٹیم ہوتا ہے جب میں 1300 تو غلط تو دولا سما بعد شروع کی بالکل غلط رغو چکلا سوکت ہوا ہی شی از ابوائے دا دے غلط ویل ہی از ابوائے بے وسر مانا دا سے موت ہے جنانا مشتاق سجی ویل غلط رغو بلائی واقع خبرتا گاؤں. اکثر سائنس ٹیچران مادہ بولتے ہوئے عربی دی یعنی میں نے ان کو سنا ہے چھے انگریزی چھے یعنی سائنس کتاب چھے انگریزی سا اہمیت نہ تک انگریزی غلط اولی کیسے پرماس تو ماتا یو دے سائنس وال کتاب روشا ہوا کہا دے چھٹی ساتویں آٹھویں فرسٹ ایئر چھے ایغا چھے انگریز غلط لکھ لی غلط سرنگے ہوتے ہیں یار غلطی صحیح کہتا تا یو دا تا سپیلنگ اولی کا ایپل وہ تو اولی کا ایپل سپیلنگ دا اے پی ایل ای ایپل تو وہ سر اے ڈبل پی سے بتاؤں چھے نا غلط ہے رہا یارا غلطہ خو بیاج رہا ہوئے خو پسٹارٹ چھے if you are a naive, if you are a new one, then definitely you can speak in a wrong way. خو کلا خو بیا صحیح کوئے گا نا مولا خوش پڑا سما بعد غلطہ شروع کو بے چکلا وقت چھے اخیری اگر رائس بدل صحیح کولو چکلا ٹیم رائسی میں مرسرا ٹیم نہیں. تو ڈیار ووکیبلری, گرامر اور کنورسیشن یہ تین چیزیں بہت ضروری ہے. غلط انگلش آپ نے بالکل نہیں بولنی. ہاں جب آپ بولتے ہیں تو ڈونٹ کیئر اباؤٹ گرامر, ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی تھنگ. فار ایگزامپل اگر عثمان صاحب مجھ سے پوچھے کہ سر آئی فیل ہاٹ, یار مجھے ادھر گرمی ہو رہی ہے, تو میں کہوں گا دا ڈور از اوپن. مسین صاحب پوچھے کہ سر آئی وانٹ ٹو بیکم سم تھنگ, میں کہوں گا دا ڈور, دیئر آر مینی ڈورز اوپن فار یو. ابھی دیکھیں اس کے لیے بھی میں نے ایک یہی جملہ استعمال کیا اور اس کے لیے, لیکن اس کا اور مطلب ہے, اس کا اور مطلب کہ گرمی عثمان صاحب کو لگ رہی ہے, آپ باہر جا سکتے ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ میں کچھ بننا چاہتا ہوں, تو میں کہوں گا کہ آپ کے لیے بہت سے دروازے کھلے ہیں, یعنی یو کین بیکم سم تھنگ اف یو وانٹ یا سم ون اف یو وانٹ. تو ڈیئر ویورز, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری پہلی کلاس ہے لائیو. آپ لوگوں نے مجھے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے بھی دیکھا ہوگا اور کچھ محترم دوستوں کے پیجز بھی ہے. تو میں آپ سب کو ادھر اپنے جان انگلش اکیڈمی میں انوائٹ کرتا ہوں. ڈیفینیٹلی میں انسان ہوں, آئی ایم اے ہیومن بینگ, اینڈ مجھ میں بہت سی غلطیاں ہوں گی. آپ میرے ساتھ بیٹھے, میری اصلاح کرے. اگر مجھے کچھ آتا ہو, میں کہتا ہوں کہ there is no student and teachers, we are all sharers, we are all brothers. تو یہاں کوئی اسٹوڈنٹ ٹیچر نہیں, ہم سارے کولیگز ہیں, سارے ہم. تو ڈیفینیٹلی جب آپ کہیں جاتے ہیں تو ایک امپریشن سا ہوتا ہے مائنڈ پہ. تو میں سارے اسٹوڈنٹس کو مدعو کرتا ہوں
प्रोफेशनल को मदऊ करता हूँ कि वो इधर इसी एकेडमी में आए, जिया यानी जान इंग्लिश सराय नवरंग स्कूल गली, इसको ज्वाइन करें। अगर आपने इंग्लिश नहीं सीखी तो ये जिम्मेवारी मैं अपने सर लेता हूँ। कोई कह रहा है जनाब आपका बेटा ये है, आपका बेटा मेहनत नहीं करता वगैरह वगैरह, लेकिन ये जिम्मेदारी मैं अपने सर लेता हूँ। लेकिन आपने कुछ कुर्बानी देनी कि आपने वक्त पे आना है और 1 घंटा जो क्लास हो आपने इसको सुनी है। अगर आपने नहीं सीखे तो इसका मतलब है कि मुझ में कमी है, आप में नहीं है। लेकिन सीरियस होना है, किसी भी काम करने के लिए सीरियस होना ज़रूरी है। तो बहुत सी बात है। वैसे मैंने तो कोई रेडीमेड चीज़ ही तैयार नहीं की थी। जैसा मेरा एक फ्लो होता है, एक यानी मेथडोलॉजी होती है, इसी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया। कमी बेशी के लिए माजरत। अभी एनी वन ऑफ यू इफ़ यू वांट एनी क्वेश्चन तो आप सवाल कर सकते हैं, मेरे जो कैमरामैन है। जी सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज आपने ऑनलाइन सेशन लिया, लेकिन अगर कोई ऑनलाइन सेशन आपके साथ अटेंड करना चाहे तो मज़ीद इस तरह फेसबुक पे जिस पर आप क्लासेस लेंगे या कोई स्पेशल है जिस तरह जो में गूगल क्लासरूम में, और पेमेंट का क्या तरीक़ेकार होगा? थैंक यू। दोस्त ने बहुत ही अहम सवाल पूछा, ये भी कुछ लोगों के जहन में आ रहा होगा। देखिए यार, मेरी हमेशा कोशिश रही कि मुझे बस इतना फ़ीस आ जाए कि हम ये किराए वगैरह फुलफ़िल कर सकें। हमारी जो ज़रूरियात है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे होते हैं, ख्वाहिशात तो बचाव की भी पूरे नहीं होते। ये क्लास जो मैंने ली, ये पहली क्लास है इंट्रोडक्टरी। मैंने स्टूडेंट्स को या उन लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि जनाब हम एक लाइव क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो ये लाइव क्लास ऐसे नहीं हो कि मैं इनको स्पेशल पढ़ाऊँगा, यही लाइव क्लास में इसी क्लासरूम में खड़े होकर ये मेरे जो दोस्त बैठे हैं ये भी सुनेंगे और वो भी सुनेंगे। तो इस तरह होगी। अभी ये 1 या 2 दिन मैं फेसबुक पे लाइव आऊँगा, इसके बाद मैं फेसबुक पे नहीं आऊँगा। इसके बाद हम जूम ऐप पे, ZOOM जूम ऐप पे सिर्फ उन स्टूडेंट्स को अलाउ करेंगे जो हमारे एकेडमी के जो अखराजात है, हमारी एकेडमी के जो फ़ी या चार्जेस है, इनको वो पे कर सके। तो सिर्फ हम इनको इजाज़त देंगे, हर किसी को हम इसमें अलाउ नहीं करेंगे। जो नज़दीक स्टूडेंट है, आई मीन के गंडी चौक या इस तरफ से जो तकरीबन जफर की तक, इनके लिए ये कंसेशन नहीं है। वो इधर अगर आना चाहे तो आएंगे, वरना हम इसको लाइव पे अलाउ नहीं करेंगे। ये लाइव क्लास सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो दूर के हैं, कुहाड़ के हैं, करक के हैं, यानी बनो या आसपास शुमारी इलाका जात के, सिर्फ उनके लिए हैं। दोज पीपल हु आर लिविंग अराउंड अस एंड हु आर क्लोज टू अस, तो उनके लिए ये फैसिलिटी हम नहीं दे सकेंगे। जी ब्रदर, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद जान को इजाज़त दीजिए। थैंक यू।